قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد خداوندی ہے، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کی یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کے مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے سلیمان کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ سلیمان کی خدمت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ سلیمان کے پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور قرآن پاک کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈھال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ بھی پکتا تھا اور پھر تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ہم نے تابع کیا اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم، اور جہاں وہ چاہتا تھا ہوا اس کو پہنچا دیتی تھی، کہ جس جگہ مال دفینہ رہتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے تو اسے اٹھا کر لے جا اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ زمین کے خزانوں سے موتی اور جواہرات، سمندر خشکی جہاں جہاں پر ہے لا کر جمع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی حکومت اس قدر وسعت پیدا کی تھی کہ جہاں کہیں زمین میں خزانہ ہوتا، زمین خود حضرت سلیمان کو پکار کر کہتی کہ میرے اندر یہاں پر خزانہ ہے، اور اے سلیمان تجھے جس قدر خزانہ چاہیے تو یہاں سے آ کر اٹھوا لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ جنات پر بھی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تو جنات جا کر وہ تمام جواہرات، موتی اور ہیرے وغیرہ اٹھا کر لے آیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور تابع کیے سلیمان کے شیطان کے ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے، یعنی کوئی جن اگر انسانوں کو ستاتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے، یا اس جن کو گرفتار کر کے زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض تاریخ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک حضرت سلیمان نے قید کر کے رکھے ہیں، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک نہایت عالی شان محل پرتکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس محل کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔